میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بڑے بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنا اپنے مقام پر رہ کر 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ ایسی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ایسی مجلس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ایسی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، یہاں ہماری مطلوبہ غذا ہے، ہمارا مطلوبہ عمل ہو رہا ہے۔ تو فرشتے اس قدر اکٹھے ہوتے ہیں کہ آسمان تک قطار لگ جاتی ہے، اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب یہ مجلس ختم ہونے پر جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فخر کے طور پر پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ہم آپ کی فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں مسجد سے آ رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے اور آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو جنت میں جانے کی اور زیادہ حرص کرتے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرتے اور اس میں جانے کی اور زیادہ دعا مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ دور بھاگتے اور زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ایک شخص اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا اور وہ بھی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، وہ اتنی بابرکت مجلس ہے، میں نے اس مجلس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ!
کتنی بابرکت مجلس ہے۔ ایسی مجلسوں میں اللہ تعالی ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین ہماری زندگی میں آتا ہے دین کی محنت کرنے سے، اور دین ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے دین کی محنت چھوڑ دینے سے۔ اس دین کی خاطر دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور سبھی نے یہی دعوت دی، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں ناکام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب اس کام کی ذمہ داری تمام امت کے اوپر سونپ دی گئی ہے۔ تو بتاؤ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کون کون اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو کچھ جو بھائی بہت سے بھائی ہاتھ کھڑا کریں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب ہمارے سامنے گشت والا عمل آ رہا ہے۔ دوستوں، یہ کام تو ایک ہے، لیکن ہم نے اس کام کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس میں 4 جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک جماعت مسجد کے باہر کام کرتی ہے اور 3 جماعت مسجد کے اندر رہ کر کام کرتی ہیں۔ جو جماعت بستی میں جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس جماعت میں کم سے کم 3 آدمی اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہونے چاہئیں۔ اس میں سب سے پہلے امیر کا کام آتا ہے۔ امیر جماعت کا کام یہ ہے ساتھیوں کو بستی میں دعا کروا کر لے جائے، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ دل میں فکر اور زبان پر تیسرے کلمے کا ذکر، اگر بازار سے گزرے تو چوتھے کلمہ کا ذکر ہو، اور راستے میں بکھر کر نہ چلیں بلکہ اکٹھے ایک سائیڈ چلیں۔ نگاہیں درمیانی ہوں، نہ زیادہ اونچی ہو جو ٹھوکر لگ جائے، اور نہ زیادہ نیچی ہو جو سامنے سے ٹکرا جائے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے ہوئے چلے۔ جس بھائی کے پاس جا رہے ہیں جب اس کے مقام پر پہنچ جائے تو دروازے سے ایک طرف کھڑے ہو، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ پھر رہبر کا کام آتا ہے کہ جس بھائی کے پاس پہنچے اس کو اچھے سے اچھا نام لے کر بلائے۔ جب وہ آئے تو رہبر کو چاہیے کہ اس سے حال چال پوچھتے ہوئے اس کی حالت پر دھیان دے کہ اس نے قمیض پہنی ہے یا نہیں، چپل جوتے پہنے ہیں یا نہیں، یا پھر بچے کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تو رہبر کو چاہیے کہ اس سے کہے بھائی بچے کو گھر پر چھوڑ دے اور اسے پورا تیار کر کے لائے، اور اسے متکلم سے لا کر ملا دے۔ پھر متکلم کو چاہیے کہ اسے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کے عذر کو نہ کاٹے بلکہ کوئی حل بتائے۔ پھر بھی وہ کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کو دین کا داعی بنا کر چھوڑ آئے اور کہے
भाई आप तो आओगे ही, अपने साथ किसी और भाई को भी साथ लेकर आना। जब गश्त पूरा हो जाए तो अमीर को चाहिए कि साथियों को बोल दे गश्त पूरा हो गया, और साथियों को चाहिए इस्तिग़फ़ार पढ़े। फिर आता है इस्तिक़बाल वाले साथी का काम। इस्तिक़बाल वाले साथी को चाहिए कि खुशदिली के साथ इस्तिक़बाल के लिए खड़ा हो और दिल में ये नियत रखे, अगर आज चाहे सारी बस्ती के लोग आ जाएं, मैं सभी का खुशदिली के साथ इस्तिक़बाल करूँगा। और जब बस्ती में काम करने वाली जमात का साथी किसी भाई को साथ लाए तो उसका खुशदिली के साथ इस्तिक़बाल करे और उस भाई से मुसाफ़हा करे और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो आपने पढ़ ली होगी। अगर वह कहे पढ़ ली तो उसे दरमियानी बातों में जोड़ दे। अगर वह कहे नहीं पढ़ी तो उससे कहे भाई अभी टाइम बाकी है, आप नमाज अदा कर लें। उसके लिए पानी दे या फिर वज़ू खाना बता दे। जब वह नमाज पढ़ चुके तो उसको दरमियानी बातों में बैठने के लिए कहे, और दरमियानी बात करने वाली साथी को चाहिए कि वो बैठने वाले साथियों को छोटी छोटी हदीसें बताए, जिससे आने वाली साथी को लगे कि बात अभी शुरू हुई है, और बैठने वाले साथियों को लगे कि बात अब ख़त्म होने वाली है। और दुआ व ज़िक्र करने वाले साथी को चाहिए कि खूब मन लगाकर रो रो कर दुआ मांगे, और ये कैफियत भी हासिल न हो सके तो शक्ल को रोने की सी बना ले। जो जमात बस्ती में गई है उसके लिए दुआ करे, जो जमात बस्ती में गई उसके लिए दुआ करे। अपने साथियों के हक़ में दुआ करे और सारी बस्ती के हक़ में दुआ करे और सारे आलम के हक़ में दुआ मांगे, क्योंकि दुआ इबादत का मगज़ है। अगर दुआ मांगकर कोई भी काम करते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला की मदद ज़रूर शामिल हाल होती है। तो भाइयों, करेंगे ना इंशाअल्लाह? आमीन। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और पूछ ले भाई किस टाइम गश्त होगा, और दुआ पढ़कर अपने खड़े हो जाए। किस टाइम गश्त होगा बस्ती वाले साथियों से